بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ریکارڈ لیکچر کے اندر ہم پاس آف سپیچ میں سے نون اور اس کی ٹائپس کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ انگلش میں پاس آف سپیچ کی تعداد 8 ہے اور ان 8 پارٹس آف سپیچ میں سے پہلا پارٹس آف سپیچ ہمارا نون ہوتا ہے۔ نون کو اردو کے اندر اسم کہا جاتا ہے۔ اگر نون کی ڈیفینیشن کی بات کی جائے تو نیم آف پرسن، پلیس، تھنگز اور آئیڈیا از کالڈ نون۔ اللہ تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی کائنات کے اندر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام لازمی ہوتا ہے جس سے ہم اس چیز کو مخاطب کرتے ہیں یا پکارتے ہیں۔ آسمان سے لے کر زمین تک سبھی چیزوں کے انسان نے نام رکھے ہوئے ہیں۔ مختلف چیزوں کو مختلف قسم کے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے جسم کو دیکھیں تو ہمارے جسم کے اندر مختلف پارٹس ہیں اور ہم ہر پارٹ کو الگ الگ نام سے پکارتے ہیں، جس طرح سے ہاتھ، ناک، کان، منہ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ۔ جس چیز کو ہم پڑھتے ہیں اس کو کتاب کہا جاتا ہے اور اسی کتاب میں موجود مختلف چیزوں کو ہم مختلف نام سے بلاتے ہیں۔ جس طرح سے کتاب بھی اردو، انگلش، بایو کیمسٹری وغیرہ کی ہو سکتی ہے، اسی طرح سے کتاب جن چیزوں کے اوپر مشتمل ہوتی ہے ان کو پیجز، کور، ڈیفینیشنز، کنٹینٹ لسٹ، کریکلم وغیرہ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں موجود ہر وہ جگہ جہاں پر ہم رہتے ہیں، قدم رکھتے ہیں یا جاتے ہیں، وہ جگہ کہلاتی ہے۔ ہر جگہ کو بھی الگ نام سے پکارا جاتا ہے، جس طرح سے مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، پاکستان، لاہور، کراچی وغیرہ۔ المختصر دنیا میں موجود مختلف چیزوں کو ان کے فیچرز، سٹرکچرز، کریکٹرسٹک اور ٹائپس کی بنیاد پر مختلف نام دیے جاتے ہیں۔ ناؤن کی لگ بھگ 9 ٹائپس ہیں، جن میں پراپر ناؤن، کامن ناؤن، کنکریٹ ناؤن، میٹیریل ناؤن، ابسٹریکٹ ناؤن، کمپاؤنڈ ناؤن، کلیکٹیو ناؤن، کاؤنٹیبل ناؤن اور انکاؤنٹیبل ناؤن شامل ہیں۔ اس لیکچر کے اندر پراپر ناؤن اور کامن ناؤن کو ڈسکس کیا جائے گا۔ پراپر ناؤن کو اردو کے اندر اسم خاص یا اسم معرفہ کہا جاتا ہے۔ اگر اس کی ڈیفینیشن کی بات کی جائے تو a proper noun is the name of specific person, place or things۔ کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کے نام کو پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ کس نام کو ہم نے پراپر کہنا ہے اور کس نام کو کامن کہنا ہے، جب اس ٹاپک کے اوپر بات کی جائے تو یہ ٹاپک ہمیں بہت زیادہ کنفیوز کر دیتا ہے۔ میں نے جب بھی کسی اسٹوڈنٹ سے یہ سوال کیا کہ آپ کی نظر میں آپ کا اپنا نام پراپر ناؤن ہے یا کامن ناؤن، تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا نام کامن ناؤن ہے۔ اور جب ان سے پوچھا جائے کہ پھر آپ کی نظر میں پراپر ناؤن کون سی چیزیں ہیں، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر وہ تمام اشیاء جو مقبول ہوں، مشہور ہوں یا خاص ہوں، ان کو پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ جس طرح سے خانہ کعبہ دنیا میں موجود تمام مسلمانوں کے لیے ایک خاص اور مقبول جگہ ہے، اس وجہ سے یہ ایک پراپر ناؤن ہے۔ دنیا میں صرف ایک ملک ایسا ہے جس کو پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے، تو پاکستان بھی ایک پراپر ناؤن ہے۔ اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح، لاہور، کراچی وغیرہ، یہ وہ تمام نام ہیں جن کو سب لوگ پاکستان میں موجود سب لوگ اس کو جانتے ہیں، تو اس لیے یہ بھی ایک پراپر ناؤن ہے۔ اسٹوڈنٹس اپنے نام کو اس بات کی دلیل دیتے ہوئے کہ ان کا نام دنیا کے اندر مقبول یا مشہور نہیں ہے، اس وجہ سے یہ کامن ناؤن ہے، اور یہ بھی کہ ہر تیسرے یا چوتھے اسٹوڈنٹ کا نام ان کے نام سے ملتا جلتا ہے۔ جس طرح سے علی، ہر تیسرے یا چوتھے اسٹوڈنٹ کا نام علی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ان کا نام ایک کامن ناؤن ہے۔ حالانکہ یہ کنسیپٹ انگریزی اصولوں کے مطابق بالکل غلط ہے۔ کون سا اسم پراپر ہے اور کون سا اسم کامن ہے، تو اس کی شناخت آسانی سے کچھ اصولوں کی امداد سے کی جا سکتی ہے۔ جس طرح سے اسم خاص کا پہلا لفظ ہمیشہ کیپٹل لیٹر سے لکھا جاتا ہے، چاہے یہ فقرے کے شروع میں ہو یا درمیان میں ہو یا آخر میں ہو، تو اس کا پہلا لفظ ہمیشہ کیپٹل لیٹر سے لکھا جاتا ہے۔ کسی بھی سینٹینس میں جب ایسا لفظ انڈر لائن کر کے دے دیا جائے جس کا پہلا حرف کیپٹل لیٹر سے لکھا ہوا ہو، تو وہ پراپر ناؤن والا اسم ہو سکتا ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اسم خاص کی جمع نہیں بنائی جا سکتی، جس طرح سے قائد اعظم سے قائد اعظموں، لاہور سے لاہوروں، کراچی سے کراچیوں وغیرہ کے الفاظ نہیں بنتے۔ مطلب پراپر ناؤن کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کر کے جمع نہیں بنائی جا سکتی۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ اسم خاص کا کسی دوسری زبان میں ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح سے قائد اعظم کو عربی، فارسی، انگلش کوئی بھی زبان میں لکھ دیا جائے تو قائد اعظم کا لفظ قائد اعظم ہی پروناؤنس کیا جائے گا۔ اس کی لکھائی مختلف ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بھی زبان ہو، یہ پڑھا قائد اعظم ہی جائے گا۔ اسی طرح لاہور کو بھی لاہور، علی کو بھی علی وغیرہ لکھا پڑھا جائے گا۔ لفظ علی کے سپیلنگ تو مختلف ہو سکتے ہیں، جس طرح سے لفظ علی کے انگلش میں سپیلنگ اے، ایل اور آئی کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، اور اردو میں عین، لام اور یہ کے ساتھ لکھے جاتے ہیں۔ ان کے سپیلنگز تو مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی پروننسیشن سیم ہی رہتی ہے۔ ایسے تمام ناؤن جن کا کسی دوسری لینگویج کے اندر ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، ان کو بھی پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ پراپر ناؤن کے ساتھ آرٹیکل کا استعمال بالکل غلط ہے، کیونکہ آرٹیکل کا استعمال کسی بھی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانے کے لیے کیا جاتا ہے، اس لیے دا قائد اعظم، دا علی، دا لاہور، دا پاکستان لکھنا بالکل غلط ہے۔ کامن ناؤن
कॉमन नाउन को उर्दू के अंदर इसमें आम कहा जाता है। कॉमन नाउन इज़ द नेम ऑफ जनरल पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ऐसे इसम जो किसी आम शख्स, आम जगह या आम चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको इसमें आम कहा जाता है। कॉमन नाउन की भी शनाख्त कुछ असूलों की मदद से आसानी से की जा सकती है, जिस तरह से ऐसे इसम जो फ़िक्रे में हमेशा स्मॉल लेटर के साथ लिखे जाएं उनको कॉमन नाउन कहते हैं। जिस तरह से कंट्री, बॉय, माउंटेन, सिटी, ओशन, डॉक्टर और कार वगैरह ये तमाम अल्फाज स्मॉल लेटर के साथ लिखे हुए हैं, तो ये तमाम अल्फाज कॉमन नाउन के हैं। दूसरा रूल ये होता है कि ऐसा इसम जिसकी जमा बनाई जा सके उसको भी कॉमन नाउन कहा जाता है, और इंग्लिश में जमा बनाने के लिए किसी भी लफ्ज़ के साथ SEIS का इजाफा कर देने से उसकी जमा बनाई जा सकती है। सो ऐसा इसम जिसके साथ SEIS का इजाफा करके उसकी आसानी से जमा बनाई जा सके उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। जिस तरह से कंट्री से कंट्रीज़, बॉय से बॉयज़, माउंटेन से माउंटेन्स, सिटी से सिटीज़, ओशन से ओशंस, डॉक्टर से डॉक्टर्स, कार से कार्स वगैरह, इन सब लफ्ज़ों के साथ SEIS का इजाफा कर देने से इनकी जमा बनाई जा सकी है, इसलिए ये सारे अल्फाज कॉमन नाउन के हैं। तीसरा रूल ये है कि ऐसे तमाम अल्फाज जिनका दूसरी लैंग्वेज के अंदर तर्जमा किया जा सके उनको इसमें आम कहा जाता है। जिस तरह से कंट्री का मतलब होता है मुल्क, बॉय का मतलब होता है लड़का, माउंटेन का मतलब होता है पहाड़, सिटी का मतलब होता है शहर, ओशन का मतलब होता है समंदर, डॉक्टर का मतलब होता है मुआलिज और कार का मतलब होता है गाड़ी। इन तमाम नामों का दूसरी ज़बान के अंदर तर्जमा किया गया है तो ये तमाम नाम कॉमन नाउन के होंगे, लेकिन इनके उलट पाकिस्तान, असलम वगैरह का तर्जमा नहीं किया जा सकता था तो वो प्रॉपर नाउन थे। सो आज हमने पढ़ा नाउन किसे कहते हैं, उनकी टाइप्स कितनी हैं, और ऐसे तमाम अल्फाज जिनका तर्जमा ना किया जा सके, जमा ना बनाई जा सके और पहला लफ्ज़ कैपिटल लेटर से लिखा जाए उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं, और ऐसे तमाम अल्फाज जिनका तर्जमा किया जा सके, जमा बनाई जा सके और पहला लफ्ज़ स्मॉल लेटर से लिखा जाए तो उसको कॉमन नाउन कहते हैं।